اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور حیض و نفاس سے متعلقہ مسائل کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہے۔ حیض سے متعلقہ تفصیلی مسائل کے بعد اب مختصر طور پہ نفاس کے چند مسائل عرض کریں گے، اور انشاءاللہ اس طرح پھر یہ حیض و نفاس کا چیپٹر بھی کلوز ہوگا اور ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ نیکسٹ پروگرام میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ نفاس کہتے ہیں کہ جب بچے کی ولادت ہوتی ہے اس کے بعد جو پھر عورت کے خون وغیرہ ہوتا ہے اسے نفاس کہا جاتا ہے، اور اس کا تعلق بھی چونکہ شرعی احکام سے ہے، اس لیے بارہا میں اس بات کی وضاحت کر چکا ہوں کہ بہت سے احکام بظاہر سننے میں تھوڑے سے عجیب سے محسوس ہوتے ہیں، اور بعض اوقات ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ شاید اس کو میڈیا پہ بیان نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہمارا اس میں جواب یہی ہوتا ہے کہ چونکہ میں ایز اے مفتی کام کر رہا ہوں اور بلا مبالغہ بے شمار لوگ روزانہ مجھ سے رابطے میں آتے ہیں، اور آپ یقین کیجئے کہ انہی مسائل جو کہ جس کی ذات سے وابستہ مسائل ہیں جن کو درپیش ہیں وہ خود ان سے ناواقف ہیں، اور اس ناواقفی کی بنا پر بہت زیادہ اغلاط اور غلطیاں ہو رہی ہیں۔ جیسے آپ اسی مسئلے کو لے لیجئے کہ ہمارے گھروں میں بڑی بوڑھیوں میں مشہور ہے کہ بچے کی پیدائش کے بعد 40 دن تک عورت ناپاک رہتی ہے، لہٰذا وہ کہتے ہیں جی 40 دن تک نہ نماز پڑھو گی نہ تم روزہ رکھو گی، 40 دن کے بعد پھر وہ نہائیں گی، غسل کریں گی، پاک ہوں گی، اب نماز شروع کریں گی۔ حالانکہ یہ مسئلہ بالکل غلط ہے۔ اگر کسی بہن کے بچے کی پیدائش کے بعد جب تک بلیڈنگ ہوتی رہی ٹھیک ہے، جیسے یہ بند ہوگا، اب ایک دن مثلا انہوں نے انتظار کیا کہ پورا دن گزر گیا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، تو سمجھ لیں وہ پاک ہو گئی ہیں، وہ فوراً غسل کریں گی اور نماز شروع کرنا فرض ہے، چاہے یہ رکنا 2 دن میں ہو، 3 دن میں ہو، 4 دن میں ہو، فوراً ان کو غسل کر کے نمازیں شروع کرنی ہے۔ اور اگر وہ نمازیں نہیں شروع کریں گی مثلا رکنے کے باوجود، تو جتنے دن گزرتے رہیں گے نمازیں قضا کرنے کا گناہ کبیرہ ان کے نام اعمال میں لکھا جائے گا۔ اب ان بوڑھی خواتین سے پوچھئے کہ آپ پوری جوانی آپ کی گزر گئی، ادھیڑ عمری گزر گئی، حتیٰ کہ بڑھاپے کے دہلیز پہ آپ نے قدم رکھ لیا، اور آپ عورتوں کو یہ گناہ کبیرہ کا مشورہ دیتی رہی ہیں، اپنے خاندان کی بچیوں کو گناہ کبیرہ کرواتی رہی ہیں، تو اب آپ کا آخرت میں بنے گا کیا؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا آپ جواب دیں گے؟ اس قسم کے ایک نہیں سینکڑوں ایسے مسائل ہیں کہ جن کو ہم اسی شرم و حیا کی وجہ سے کہ کسی سے پوچھتے ہوئے جھجکتے ہیں، کسی سے معلوم کرتے ہوئے شرماتے ہیں، یا کوئی بیان کرتا ہے تو اسے یہ کہہ کے خاموش کروا دیا جاتا ہے کہ بھی ان مسائل کو بیان نہ کیجیے، اور پھر جہالت میں زندگی گزار کے چاہے جہنم کا عذاب مول لے لیں، وہ قبول ہے، اور یہ مسائل سیکھنے کی جرأت اور ہمت پیدا نہیں ہوتی ہے۔ تو ویسے بھی ہم مسائل جو بیان کرتے ہیں میں بہت ہی احتیاط کے ساتھ کرتا ہوں، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ بہت سی فیملیز بیٹھ کر ہمارا پروگرام دیکھ رہی ہوتی ہیں، تو حتی الامکان سب کے مزاج اور ذہن کو پیش نظر رکھتے ہوئے محتاط انداز سے ہی ذکر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لہٰذا اگر کسی کے دل میں خدشہ کوئی وسوسہ پیدا ہو تو اس کو دور کریں، کیونکہ ان مسائل کا بیان بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر یہ مسائل بیان نہیں ہوتے تو بہت سے لوگ ان مسائل کو نہ سیکھنے کی بنا پر تسلسل سے گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ اور میں نے پہلے بھی آپ کو ایک حدیث سنائی تھی، بخاری شریف کی روایت ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا میری اور آپ کی والدہ ارشاد فرماتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی انصار کی عورتوں پر رحمت نازل فرمائے کہ ان کو شرم و حیا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسائل پوچھنے سے نہیں روکا۔ تو یہ انصاری خواتین جو تھیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے مسائل اپنے معلوم کرتی تھیں، اور اسی قسم کے مسائل بھی معلوم کرتی تھیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جواب دیتے تھے۔ حالانکہ بخاری کی ہی روایت ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کنواری لڑکی سے زیادہ شرمیلے تھے، یعنی بہت سرکار شرم فرماتے تھے، زبان پہ ایسے الفاظ لانا کہ جو مناسب سے نہ ہوں، آپ اس میں شرم و جھجک محسوس فرماتے تھے اپنے منصب کی وجہ سے، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ آپ شارع علیہ السلام تھے، خواتین کے سامنے ان کو بیان کیا۔ یہ تمہید ہم نے جو آپ کو قائم کی ہے اسی لیے کہ بعض اوقات بعض بہن بھائی اس طرح کے وساوس کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ شاید مناسب نہیں ہے، شاید ایسا ہے یا ویسا ہے، تو ہم نے آپ کو سمجھایا کہ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ تو نفاس پہلے کال لے لیتے ہیں، چلیں پھر میں انشاءاللہ شروع کروں گا۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ کیا ہم اس کو جواب ادا کر سکتے ہیں اس کے بارے میں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔
کیا مفتی صاحب ٹھیک ہے؟ اللہ کا بڑا کرم. تو یہ میرے کچھ کوشچن ہیں، پلیز ان کا جواب دیجیے. سمجھ نہیں آ رہی آپ کی آواز، بالکل سمجھ میں نہیں آ رہی، دوبارہ بولیں. سر یہ میرے کچھ کوشچن ہیں، ان کے مجھے جواب چاہیے. اگر کسی پر کوئی بندہ اگر جھوٹی تہمت لگا دے، کیا ہو جائے؟ اس کا کیا حکم ہے؟ کوئی جھوٹی تہمت لگا دے کسی بندے پہ. اچھا، جھوٹی تہمت لگا دے تو کیا گناہ ہے؟ ہاں جی جی، اس ٹھیک ہے. میں اور یہ ہے کہ کسی پہ جھوٹی تہمت لگا دے کہ اس بندے پہ اگر اس نے جرم وہ کیے نہ ہو، جھوٹی تہمت لگا کے ساری دنیا کو سامنے اس کو ذلیل کرنا، تو ٹھیک ہے. اس بارے میں کیا حکم ہے سر؟ ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ میری امی آپ کا پروگرام بڑے شوق سے دیکھتے ہیں، بڑا آپ کا اچھا پروگرام ہوتا ہے. بہت شکریہ، بہت مہربانی. اوروں کو بھی ترغیب دیجئے، دوسرے لوگوں کو دیکھنے کی ترغیب دیں. جو دیکھے گا آپ کے کہنے پر انشاءاللہ آپ کے لیے ثواب جاریہ ہوگا. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہاں ہیلو. وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام، فرمائیں. ہم نے سوال پوچھے نا. بہن سمجھ میں نہیں آ رہا، اصل میں شاید آپ کی انڈیا سے کال ہے تو سمجھ میں نہیں آ رہی آپ کی آواز. انڈیا سے؟ ہاں نہیں، ہم کو ہمارے شوہر کے لیے پوچھنے کا ہے سوال. نہیں بالکل سمجھ میں نہیں آ رہی بہن، بہت معذرت چاہتا ہوں. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. حضرت صاحب میرے 3 سوال ہیں. پہلا سوال تو یہ ہے کہ اگر کسی نے نفل روزے رکھنے کی نیت کی، ایام بیس کے 3 روزے رکھنے کی نیت کی، اور پہلا روزہ رکھا اور نکاحت کی وجہ سے یا تکلیف کی وجہ سے باقی 2 روزے نہ رکھ سکا، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ ٹھیک ہے. کسی بھی نفل روزے کی وجہ سے. دوسرا سوال میرا یہ ہے سر کہ غنی کی کیا تعریف ہے؟ کسی بندے کے پاس 25,000 یا 30,000 اس کی پے ہے اور وہ مطلب یوز کر لیتے ہیں، سارا خرچ ہو جاتا ہے، اس کے پاس بچتا کچھ بھی نہیں ہے تاکہ وہ جمع کر کے رکھ سکے، لیکن وہ ایک دمبا خرید لیتا ہے اس نیت سے کہ میں عید پہ قربان کروں گا 6 مہینے پہلے، اور وہ دمبا مر جاتا ہے، مطلب بیمار ہوتا ہے تو اسے وہ کاٹ دیتے ہیں. اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ وہ غنی ہے یا فقیر میں آئے گا، یا مطلب اس کے لیے کیا حکم ہوگا قربانی کی نیت سے جانور لیے؟ سر میرا تیسرا سوال یہ ہے. ہلو جی جی آ رہی ہے آپ کی آواز، بولتے جائیے. سر میرا تیسرا سوال یہ ہے، ایک خاتون نے خواب میں دیکھا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی ہوں لیکن چہرہ اقدس نظر نہیں آیا اسے، تو وہ فرماتی ہے کہ میں ان کے گھٹنے کے پاس بیٹھی ہوئی ہوں، اور ایک صحابہ ہی کہہ لیں گے، مطلب ایک بہت متبرک شخصیت تھی، ان کو میں نے کہا کہ آپ لوگ، ان کا چہرہ میں نے دیکھا، ان سے میں نے کہا کہ آپ لوگ میرے گھر دعوت پہ آئیں. اچھا دیکھیں، خواب لمبا بیان نہ کریں، بس آپ نے اتنا پوچھ لیا، میں بتا دیتا ہوں. خوابوں کی تعبیر میں نہیں بیان کرتا ہوں، آپ کویسچن کر لیں، کوئی حکم شرعی معلوم کریں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میرا ایک سوال ہے. جی فرمائیں. جی یہ کہ پیشمام نماز میں سورہ فاتحہ پورے ہونے کے بعد آمین تیز آواز میں کہے گا یا آہستہ میں؟ یہ مقتدی کی بات کر رہے ہیں، امام کی؟ جی امام کی اور مقتدی دونوں کی. اچھا، یہ آمین آہستہ کہیں یا تیز آواز سے کہیں؟ ٹھیک ہے. جی مول صاحب دوسرا بھی سوال ہے. ہاں جی بولیے. یہ ایک ختم شریف ہے، کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ کتنے ٹائم میں نکال سکتے ہیں؟ دوبارہ بولے. یہ ایک ختم شریف ہے، کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ کتنے ٹائم میں نکال سکتے ہیں؟ کتنے ٹائم میں؟ اچھا نکال سکتے ہیں. جی جی کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ ایک ختم شریف میں کتنے ٹائم میں نکال سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا. ٹھیک ہے. ایک اور سوال ہے. جی جی فرمائیے فرمائیے. بس یہی سوال. جی جی بولیے. بس یہی سوال ہے. چلیں اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بہت شکریہ، بہت مہربانی. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ تبلیغ کے سننے کر بولتے ہیں جی. ہاں اس کے بارے میں پوچھنے کا تھا. کیا ہو گیا؟ تبلیغ کا سننے کر بولتے ہیں جو نہیں، آپ کی آواز اصل میں سمجھ میں نہیں آ رہی بہت. ہمارے اصل میں یہاں پہ جب مجھے سنائی دیتی ہے وہ بعض اوقات ایک الگ آواز ہوتی ہے جو آپ اسکرین پہ سن رہے ہوتے ہیں سب لوگ،
وہ ایک شاید آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہو، بعض اوقات کیونکہ لائیو ہے تو ہمیں بعض اوقات سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے بہت معذرت چاہتا ہوں۔ تو ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ شاید لائن ڈراپ ہو گئی ہے۔ تو ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ نفاس کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ جب بچے کی ولادت ہوتی ہے اس کے بعد جو خون آتا ہے اس کو نفاس کہا جاتا ہے۔ اس نفاس کی کم از کم کوئی مدت نہیں ہے، اگر جیسے میں نے آپ کو بتایا 2 دن بعد ہی بند ہو گیا، 3 دن بعد ہی بند ہو گیا تو بس اس کے بعد غسل کر کے نمازیں شروع کرنا فرض ہے، لیکن اس کی زیادہ سے زیادہ کی مدت ہے یعنی 40 روز۔ مثال کے طور پہ لگاتار چلتا رہا حتیٰ کہ 40ویں روز تک پہنچ گیا تو پورے کے پورے 40 دن یہ نفاس کے کہلائیں گے۔ اور اگر بالفرض 5 روز میں بند ہو گیا، 10 روز میں بند ہو گیا تو جتنے دن میں بند ہوا وہ نفاس کے ہیں، اس کے بعد باقی کے ایام پاکی کے کہلائیں گے۔ اب اس میں دیکھیں جیسے کہ حیض کے مسئلے میں ہم نے بتایا تھا، مثلا ایک بچے کی ولادت ہوئی اور ایک بہن اس بچے کی ولادت کے 10 دن بعد پاک ہو گئی تو ہم یہ کہیں گے کہ اس بہن کی نفاس کی عادت 10 روز ہے۔ اب مثال کے طور پہ اگلے جب بچے کی ولادت ہوئی تو 20 روز تک وہ 20 روز کے بعد پاک ہوئیں تو ہم کہیں گے عادت بدل گئی ہے۔ اس کے بعد مثال کے طور پہ تیسرے بچے کی پیدائش میں 25 روز تک وہ 25 روز کے بعد پاک ہوئی تو ہم کہیں گے عادت بدل گئی ہے۔ تو اب یہ عادت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنے عرصے میں بہن پاک ہوں گی وہ ان کی عادت کہلائے گی۔ یہ بعض اوقات فکس ہوتی ہے اور بعض اوقات بدلتی رہتی ہے۔ اب یہ کہ صورتحال یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک دفعہ ایسا ہوا ہے کہ بچے کی ولادت ہوئی اور بہن 40 روز تک یہ معاملہ چلتا رہا حتیٰ کہ 40 روز کو کراس کر گیا، 41ویں روز، 42ویں، 43ویں روز بھی یہ سلسلہ جاری اور ساری رہا۔ تو اب کیا حکم ہوگا؟ اس میں حکم یہ ہوتا ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ ان کے پچھلے بچے کی یعنی پچھلی کوئی عادت معروف ہے کہ نہیں ہے، پہلے سے عادت مقرر ہے کہ نہیں۔ اگر تو مقرر ہو تو ہم یہی کریں گے کہ اتنے دن نفاس کے مان لیں گے، باقی تمام دن جو خون آیا اس کو بیماری کا خون کہہ دیں گے، استحاضہ۔ مثال کے طور پہ پہلے بچے کی ولادت میں 10 روز کے بعد بہن پاک ہو گئی تھی، اگلے بچے کی ولادت میں 40-45 دن تک مسلسل یہ معاملہ چلتا رہا تو ہم کہیں گے بس 10 دن جو ہے ان کے نفاس کے ہیں، باقی آگے کے جتنے بھی روز ہیں وہ سب کے سب استحاضہ کے ہیں۔ اچھا 10 روز کے فوراً بعد یہ فیصلہ ہم نہیں کر سکتے کہ باقی کو استحاضہ مان لیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ 10 روز کے بعد یعنی 40 روز کے اندر یا 40 روز تک جا کر یہ معاملہ ختم ہو جائے تو پھر اس کو عادت بدلنا کہیں گے۔ اس لیے ویٹ کیا جائے گا، پہلی دفعہ 10 روز ہوئے لیکن اگلی دفعہ چلتا رہا تھا کہ 40 تک پہنچا تو احتمال ہے کہ شاید 40 روز تک نفاس ہے، لیکن جب 40 کو کراس کر گیا تو یہ ظاہر ہو گیا کہ آگے جتنا بھی آیا تھا وہ سب کا سب بیماری کا خون تھا، لہٰذا ان کو عادت معروفہ پہ لوٹا کے ہم کہیں گے کہ 10 روز ہے نفاس ہیں اور باقی سب کے سب استحاضہ ہے۔ اس کا فائدہ ہوگا کہ 10 روز جب نفاس کے ثابت ہوئے ان دنوں کی نمازوں کی قضا نہیں ہوگی، لیکن باقی جو استحاضہ کا خون ہے بیماری کا اس میں جو نمازیں قضا ہوئیں وہ بعد میں بہن کو پڑھنی ہوں گی۔ ایک مزید کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ جی خورم بات کر رہا ہوں ٹیکلا سے۔ جی فرمائیے۔ سر یہ میں نے ایک بس پوچھنا تھا، تقریباً ہمارے پاس 6.5 تولے سونا ہے۔ کتنا؟ 6.5 تولے۔ 6.5 تولے، اچھا، اور؟ ہاں جی، اور 1.5 تولے چاندی ہے تو اس پہ سال پورا ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں 7.5 تولے سے کم ہو تو اس پہ زکوٰۃ نہیں لگتی، میں اس لیے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آج تک۔ ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں، بالکل آپ کو بھی عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ آپ کو کویسچن ہے آپ کا؟ بس جی بڑھیا۔ ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک مزید کالر ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ جی فرمائیے۔ ہلو، آپ کی آواز آ رہی ہے، ارشاد فرمائیں۔ جی خیر صاحب ہم آپ سے پوچھ جی میں اپنے ٹیلی ویژن کی آواز بند کر لیں بھائی جان۔ اچھا ہم آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اچھا چلے پہلے آپ ٹی وی کی آواز بند کر لیں، پھر انشاءاللہ آپ سے ضرور بات کریں گے۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ میرے ورد لب ہے نبی نبی، مریض عشق رسول ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے دفعہ کے کویسچنز لے لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ موجودہ کویسچنز کے جوابات ہوں گے۔
یہ کہتے ہیں کہ کسی نے 3 قسمیں کھائی ہیں تو اس کے 3 کفارے لازم ہوئے ہیں، تو کیا ایسا مطلب کیا 3 کفارے لازم ہوں گے یا تینوں قسمیں کھانے کے بعد ایک کفارہ ان تینوں کے لیے کافی ہو سکتا ہے؟ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ چاہے متفرق طور پہ 3 قسمیں کھائی ہوں یا ایک ساتھ، جیسے کوئی کہے واللہ باللہ تاللہ میں ایسا نہیں کروں گا، پھر اس کے خلاف کر لیا، تو دونوں صورتوں میں 3 ہی کفارے لازم ہوں گے۔ ہر قسم کا الگ الگ کفارہ ہوتا ہے۔ اگر کسی نے ایک ہی بات کے لیے چاہے 50 قسمیں کھائی ہوں اور پھر وہ توڑ دیتا ہے اس بات کے، یعنی خلاف کر دیتا ہے، تو اس کو 50 کفارے دینے پڑیں گے۔ ایک یہ بہن نے کویسچن کیا اگر واقعی ایسا ہے، اچھا پہلے ایک یہ دیکھیں، ایک اور بہن نے کویسچن کیا تھا، وہ بھی ادھورا رہ گیا تھا تو پچھلے دفعہ کا وقت ختم ہو گیا تھا۔ یہ کہتی ہیں کہ بعض لوگ علماء ہوتے ہیں، میڈیا پر آتے ہیں، بالکل سادہ سے لباس پہنے ہوتے ہیں، تو بعض لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں اور تانا تشنیع ان کے اوپر کرتے ہیں، تو کیا ایسا کرنا کیسا ہے؟ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ یہاں دونوں جانب ہمیں توجہ کرنی ہوگی۔ پہلی بات تو یہ کہ کسی کی سادگی کا مذاق اڑانا یہ شرعاً بالکل گناہ ہے۔ اگر ایک شخص سادگی اختیار کرتا ہے، وہ کپڑوں پہ استری نہیں کرتا مثال کے طور پر، یا وہ مطلب بالکل عام سے کپڑے پہنتا ہے، کوئی زیادہ اہتمام نہیں کرتا، تو اس کا اس وجہ سے مذاق اڑانا، یا بالفرض وہ امامہ باندھتا ہے یا کوئی ٹوپی پہنتا ہے جو آپ کو انداز مناسب سا نہیں لگتا، آپ کہتے ہیں اس طرح باندھنی چاہیے، اس طرح نہیں، اور اس پہ پھر کوئی مذاق اڑاتا ہے، تو یقینی سی بات ہے کہ یہ غلط چیز ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سادہ زندگی بسر فرمایا کرتے تھے، صحابہ کرام اسی طرح اس امت کے بے شمار اولیاء اسلام کے بارے میں منقول ہے کہ وہ بالکل سادہ سی زندگی گزارتے تھے، لہذا اس طرح تان و تشنیع کرنا، مذاق اڑانا بالکل شرعاً جائز نہیں ہے، اور خصوصاً اگر وہ عالم دین ہے تو عالم دین کا مذاق اڑانا تو بہت خطرناک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عالم بنو یا طالب علم بنو یا عالم کی صحبت میں رہنے والے بنو، یعنی اس کے پاس اٹھو بیٹھو، اور یا عالم سے محبت کرنے والے بنو، لیکن 5ویں مت بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو ہمارے ہاں بعض اوقات یہ 5ویں قسم اختیار کرتے ہیں، علماء کی تضییق کرنا، توہین کرنا، مذاق اڑانا، انہیں اس قابل نہ سمجھنا کہ ان سے مسئلے معلوم کیے جائیں، ان کو سلام کے قابل نہ سمجھنا، ان کو عزت دینے کے یا عزت کے قابل نہ سمجھنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سبب ہلاکت قرار دیا ہے۔ ایک طرف تو یہ ہے، دوسری طرف یہ ہے کہ دیکھیں سادگی اپنے مقام پر، اور بعض علاقوں، بعض جگہوں، بعض مقامات کا تقاضا، اس کی ریکوائرمنٹ اپنے مقام پر ہے۔ میڈیا کی اپنی ایک ریکوائرمنٹ ہے، آپ جب کیمرے کے سامنے آتے ہیں تو ہر قسم کا شخص آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اس وقت سب کو یہ چاہیے کہ کم از کم تھوڑا بہت اپنے آپ کو سنوار کر اس طرح بیٹھیں کہ کسی کو تنقید کرنے کا موقع نہ ملے، اس طرح اپنے آپ کو پیش کرنا کہ سامنے والے جو ہر قسم کے ذہن کے لوگ ہیں وہ دیکھ کر ایک تضحیک کا سا پہلو ان کے ذہن میں پیدا ہو۔ یہ ہم نے اپنے آپ کو گویا کہ ان کے سامنے توہین تحقیر کے لیے، تضحیک کے لیے پیش کر دیا، یہ مناسب نہیں ہے۔ دیکھیں میں اس کی نظیریں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ پہلے زمانے میں مسجدوں کو نقش و نگار ان پہ کرنا اور اس پہ گنبد مینار بنانا، خوبصورت مسجد بنانا منع کیا گیا تھا، لیکن جب بعد میں فقہائے اسلام نے دیکھا کہ عام لوگوں کے مکانات عالی شان بن رہے ہیں، مسجد کو سادہ چھوڑ دیا جائے تو ان مکانوں کے مقابلے میں خانہ خدا ایک عجیب سا نظر آتا ہے، تو لہذا اجازت دی گئی کہ مسجدوں کو خوبصورت بنایا جائے۔ آج آپ دیکھ لیں پورے ورلڈ میں جا کر دیکھیے، خصوصاً آپ عرب کنٹریز میں دیکھیں، اتنی خوبصورت مسجدیں بنائی گئی ہیں جس سے مسجد کا یقیناً وقار بلند ہوا ہے۔ اب یہ بھی ایک طرح کی زیب و زینت اختیار کی گئی مسجد کے حق میں، لیکن کیوں؟ اس لیے کہ اگر دوسروں کے مقابلے میں دیکھا جائے تو اس کے لیے توہین اور تحقیر کا پہلو نکل رہا تھا۔ اسی طرح علماء کرام نے، فقہائے اسلام نے علماء کو ایسے جبے پہننے کی اجازت مرحمت فرمائی جو کڑھے ہوئے ہوں یا ذرا روب داب والے ہوں، تاکہ ان کا ایک دبدبہ، ایک روب قائم ہو اور ایک عام لوگوں سے امتیاز بھی قائم ہو جائے۔ یہ جو بعض لوگ عام آدمی میں اور ایک عالم میں امتیاز ختم کرنا چاہتے ہیں اور ایک عالم کو ظاہری طور پہ ایسا معمولی کر کے پیش کرتے ہیں کہ ایک عام آدمی کی بعض اوقات تعظیم ہو جاتی ہے، اس عالم کی نہیں ہوتی ہے، بالکل غلط طریقہ ہے اور یہ خلاف شرع طریقہ ہے۔ شریعت نے ایک عالم دین کو، ایک مفتی کو، آپ پوری تاریخ اٹھا کے پڑھ لیں، ان کو ممتاز رکھنے کا حکم دیا ہے، حتیٰ کہ فقہاء اور علماء کی قبور پر اجازت دی گئی کہ قبہ بنا دیا جائے، عمارت، یا ان کی قبروں پہ ایک چادر کپڑا ڈال دیا جائے تاکہ دوسری قبروں سے امتیاز ہو جائے۔
اگر لوگ بے حرمتی کر رہے ہیں تو کم از کم ان کی قبر کی بے حرمتی سے تو بچیں. یعنی بعد وفات بھی علماء کرام کا ایک امتیاز قائم کرنے کا حکم ان کی قبر کی تعظیم کی خاطر دیا گیا, تو زندگی میں تو بدرجہ اولیٰ ہے. تو یہ کہنا کہ جی سادگی ہے, سب ایک جیسے ہو جائیں, یہ بالکل غلط ہے. شریعت جب ایک جیسا رکھنا نہیں چاہتی ہے, شریعت ایک ایسا امتیاز قائم کرنا چاہتی ہے تاکہ علماء بالکل ممتاز نظر آئیں اور لوگ سادگی میں ان کی بے ادبی کے مرتکب نہ ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ علماء کو بالکل ایسا رہنا چاہیے کہ دوسروں سے امتیاز پیدا ہو اور لوگ ان کا ادب اور تعظیم کریں. لہٰذا میڈیا پر آنے والے حضرات کو بھی چاہیے کہ تھوڑا سا اپنے آپ کو ذرا دیکھیں. ہر قسم کے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں, ہر قسم کے علم والے, ہر قسم کی سوچ رکھنے والے, ہر قسم کے مزاج والے. اس طرح میڈیا پر آ کے اپنے آپ کو پیش کرنا کہ جو بالکل میڈیا کے مزاج کے مطابق نہیں ہے, اس میں اگر 10 آپ کی تعریف کریں گے جی ماشاءاللہ بہت سادہ ہے, تو 50 آپ کا پھر آپ کی وجہ سے مذاق بھی اڑائیں گے. اور اسی طریقے سے اس میں ایک خطرناک پہلو یہ بھی ہے کہ جب ایک شخص اپنے آپ کو اس طرح پیش کرتا ہے تو لوگ پھر علماء کے اندر فرق تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں, بولتے ہیں دیکھیں یہ کتنا سادہ ہے, یہ بن سور کے آتے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ یہ علماء سو ہیں, یہ تو زینت کرتے ہیں اور یہ نہیں کرتے, اس کا مطلب یہ افضل ہے. ایسا کوئی طریقہ اور طرز اختیار کرنا جو عام علماء سے بالکل ہٹ کر ہو, جس کی وجہ سے ایک شخص ممتاز حیثیت حاصل کر جائے اور اس کے مقابلے میں باقی کے لیے توہین اور تحقیر کے پہلو نکلے, اس کو بزرگان دین نے سختی سے منع کیا ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے فتاوی رضویہ میں کویسچن ہوا, اور بڑا امپورٹنٹ بات ہے, آپ ذرا اس کو سماعت فرمائیے گا. آپ سے کویسچن ہوا کہ ایک عالم دین ہے, جب لوگ اس کے ہاتھ چومتے ہیں تو وہ ہاتھ کھینچ لیتا ہے, تو اس کا ہاتھ کھینچنا کیسا؟ اب یقینی سی بات ہے کہ وہ تقوی کے وجہ سے کھینچتے ہوں گے کہ نہیں ہاتھ چومیں گے میرے دل میں بڑا پن پیدا ہوگا, ہاتھ کھینچ لیا. ہم جیسے ہوتے تو بولتے جی کیا ماشاءاللہ بڑا تقوی ہے. لیکن اعلیٰ حضرت کی گہری سوچ دیکھیے, آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس عالم کے علاقے والے دیگر علماء کے ہاتھ چومے جاتے ہیں تو اس مقام پر اس عالم دین کا اپنا ہاتھ کھینچ لینا مکروہ ہے. اور وجہ کیا ہے؟ مکروہ اس لیے قرار دیا, آپ نے فرمایا کہ جب یہ ہاتھ کھینچے گا تو لوگ دوسرے علماء کرام کے بارے میں غور کریں گے کہ وہ تو ہاتھ نہیں کھینچتے, تو ان کے ذہن میں فوراً تصور قائم ہوگا کہ یہ زیادہ متقی ہیں اور یہ جو ہے ان کے اندر تقوی پرہیزگاری نہیں ہے, تو ان کی توہین اور تحقیر ان کے ذہن میں پیدا ہوگی اور اس کی عظمت پیدا ہوگی. اس لیے اچھی طرح یاد رکھیں کہ اپنے آپ کو اس طرح بنا کر پیش کرنا کہ بالکل اپنا منفرد آدمی لگے اور بالکل الگ ہٹ کر اپنے آپ کو پیش کرنا, اس پہ ذرا یہ بھی تھوڑا سا سوچ لیا جائے کہ میری وجہ سے دوسرے علماء اسلام جو سب ایک طرز پہ چل رہے ہیں ان کے بارے میں عوام کیا سوچے گی. اگر ذرا بھی شائبہ بھی پیدا ہو کہ ان کے بارے میں میرے عمل کی وجہ سے ایک منفی تاثر پیدا ہوگا, جبکہ وہ جو عمل کر رہے ہیں صحیح ہے, جائز ہے, کوئی ناجائز عمل نہیں کر رہے, تو پھر ایسی صورت میں آدمی کو اپنے آپ کو تھوڑا سا بدلنا چاہیے. نہیں بدلیں گے تو اعلیٰ حضرت نے اس کو ایسے افعال کو مکروہ قرار دیا ہے کہ جو بظاہر تقوی والے ہیں, پرہیزگاری والے ہیں, اچھے اعمال ہیں, لیکن چونکہ ان کی وجہ سے اس کے معال اور نتیجے کی بنا پر دوسرے علماء کے لیے تحقیر کا پہلو نکلے گا, اس لیے احتیاط کرنی چاہیے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ بہرحال ہر ایک اپنی اپنی مرضی کا مالک ہے. ہم ایک مشورہ دے سکتے ہیں جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے, جو قرآن و حدیث کا نچوڑ ہمارے سامنے ہے, کہ اس انداز سے پبلک کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا کہ انگلیاں اٹھنا شروع ہو جائیں, تو یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے. میڈیا ایک ایسا اسٹیج ہے, ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ اس کو ہر طرح کا شخص دیکھ رہا ہوتا ہے, تو پھر کم از کم اس انداز سے اپنے آپ کو انسان پیش کرے کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ خدا نخواستہ ہماری وجہ سے کسی بدگمانی, کسی غیبت اور کسی گناہ کے اندر مبتلا نہ ہوں, بلکہ ایک ایسے انداز سے پیش کریں جیسے ایک معاشرے کے اندر اکثر علماء کرام چل رہے ہیں, تو تاکہ لوگ انہی کی اسی موڈ میں, اسی طرز میں ان کو دیکھ کر کسی قسم کا طعن و تشنیع نہ کر سکیں. بہرحال مشورہ ہے, کوئی قبول کرے ٹھیک, نہیں کرے تو مرضی ہے. یہ کہ کہتی ہیں بہن نے کویسچن کیا تھا, اگر واقعی ایسا ہے تو بہرحال ہم تو سائل کے سوال کے جواب دیں گے. بہن نے فرمایا کہ بعض تربیت کرنے والے ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا درجہ علماء سے بڑا ہے. وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو دیکھیں اوپر بیٹھ کر بیان کر رہے ہوتے ہیں اور علماء نیچے بیٹھے ہوتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے ہمارا مقام بلند و بالا ہے. کوئی احمق ہی ہوگا جو اس قسم کی باتیں کرے گا کہ اگر اونچے بیٹھنے سے انسان کا مقام مرتبہ بھی بلند ہو جاتا تو پھر جو ہوائی جہاز پہ سفر کر رہے ہیں وہ ہم سب سے افضل ہو جاتے, اور اس شخص سے بھی افضل ہو جاتے جو جہاز میں سفر کر رہے ہیں, چاہے اس میں شرابی بھی ہو, زانی بھی ہو, جواری بھی ہو, کہ اوپر بیٹھنا یہ کہاں سے دلیل بن گیا کہ آدمی افضل ہوگا. اللہ تبارک و تعالی نے تو دو چیزوں کو معیار قرار دیا. ایک کو صراحتاً فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, کہ بے شک تم میں سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے
جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ ایک پرہیزگاری کو اللہ تعالیٰ نے صراحتاً وجہ عزت اور وجہ فضیلت قرار دیا، دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضمناً بیان فرمایا، یعنی صراحتاً نہیں ہے دلالتاً ہے، کہ آدم علیہ السلام کو جب پیدا فرمایا تو فرشتوں سے پہلے مشورہ طلب کیا، میں پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہم موجود ہیں، اللہ تعالیٰ کیوں پیدا کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھائے اور ان اشیاء کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا، وہ جواب نہ دے سکے، تو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ ثابت فرمایا کہ آدم علیہ السلام علم کی وجہ سے تم سے افضل ہو گئے ہیں۔ معلوم ہوا کہ دوسری وجہ فضیلت علم ہوتی ہے، جیسے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر معراج میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک تشریف لے گئے تو تمام انبیاء علیہ السلام وہاں پر موجود تھے۔ اگر مقام و مرتبے کے اعتبار سے دیکھیں تو حضرت آدم علیہ السلام سب کے والد تھے، اگر عمر کے لحاظ سے دیکھیں تو نوح علیہ السلام 950 سال تو تبلیغ کی عمر ہے، صبر و تحمل میں مشہوری کے اعتبار سے دیکھیں تو ایوب علیہ السلام بھی موجود تھے، حسن و جمال کے اعتبار سے دیکھیں تو حضرت یوسف علیہ السلام بھی تھے، لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مصلی پیش کیا گیا، آپ نے امامت فرمائی، اور امامت کا اہل وہ شخص ہوتا ہے جو سب سے زیادہ صاحب علم ہوتا ہے، لہذا معلوم ہوا کہ علم انسان کی فضیلت کے لیے کافی ہے، اور جس کے پاس علم ہوتا ہے وہ دوسروں سے ممتاز ہوتا ہے۔ لہذا ایک جاہل کا کسی اونچے مقام پر بیٹھ کر تبلیغ دین کرنا اور پھر یہ سمجھنا کہ نیچے بیٹھے ہوئے علماء مجھ سے حقیر ہیں اس وجہ سے کہ میں اوپر بیٹھ کے بیان کر رہا ہوں اور یہ نیچے بیٹھ کے سن رہے ہیں، یہ شیطانی سوچ ہے، اور یہی وہ معاملہ تھا کہ جس نے شیطان کو تباہ و برباد کیا، کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی فوقیت کو ثابت کر کے فرشتوں اور ابلیس کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو اس نے یہی کہا کہ میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں اور آگ مٹی سے افضل ہوتی ہے، میں کیوں سجدہ کروں؟ تو جس چیز کو اللہ نے وجہ فضیلت بنایا اس نے اس کو نظر انداز کیا اور ایک خود اپنے پاس سے وجہ فضیلت بنا کے پیش کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا، تکبر کیا اور کفر کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ یہاں پر بھی ایسا ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک عالم کو اس کے علم کی وجہ سے فضیلت عطا فرمائے، یہ ہے وجہ فضیلت حقیقی طور پر، اور یہ اوپر بیٹھنے کو وجہ فضیلت قرار دے، یہ وہی شیطانی سوچ ہے۔ ایسا شخص تربیت کے قابل ہی نہیں ہے، اس کو تو چاہیے کہ اتار کے کہا جائے، اوپر سے اتار کر کے بھائی عافیت یہ ہے کہ آپ گھر میں جا کے بیٹھ جاؤ، اس سے پہلے کہ تمہارا علماء کی توہین کرنے کی بنا پر ایمان ہی برباد ہو جائے۔ اور یہ کیا تربیت کرے گا ایسا شخص کہ جو لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، غلط بات لوگوں میں عام کر رہا ہے؟ اس نے اگر قرآن و حدیث پڑھا ہوتا تو کبھی ایسا نہ کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ترمذی کی روایت ہے، آپ سے بنی اسرائیل کے 2 شخصوں کے بارے میں کویسچن ہوا کہ ایک دن میں نمازیں پڑھتا، روزے رکھتا تھا، رات کو اٹھ کے نمازیں پڑھتا تھا، عبادت گزار تھا، جبکہ دوسرا عالم تھا، یہ صرف فرض پورے کرتا تھا اور پھر لوگوں کو علم دین سکھاتا تھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری بحث اس بارے میں ہے کہ ان میں سے افضل کون ہے؟ سب میرے بھائی بہن ذرا غور سے سنیے، ہم سمجھتے ہیں جبے پہن لینا، دستاریں پہن لینا، تہجدیں پڑھ لینا، چاش اشراق پڑھ لینا، ہاتھ میں تسبیح لینا، ہر وقت ہونٹ ہلا دینا، شاید اس سے بزرگی حاصل ہوتی ہے۔ آپ غور کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، آپ نے فرمایا اس عالم کو، اس عابد پر ایسی ہی فضیلت حاصل ہے جیسے مجھے تمہارے کسی ادنا شخص پر فضیلت حاصل ہے۔ معیار وہ بنائیں جو اللہ کے نبی نے معیار مقرر کیا، اپنے پاس سے نہ بنائیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مختصر سا بریک لیں گے، حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب ہے، میں مریض عشق رسول ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بہن نے کویسچن کیا، ایک بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ جھوٹی تہمت لگانے کا کیا گناہ ہے، اور پھر جھوٹی تہمت لگا کے سب کے سامنے کسی کو ذلیل کرنا۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری کی روایت ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کی جان، مال اور عزت و آبرو کو حرام فرما دیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر ایسا کام کرنا جس سے کسی کی عزت کا زوال ہو جائے وہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اور بخاری کی ہی روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں، جن میں سے ایک آپ نے فرمایا جھوٹی تہمت۔ تو اس لیے جھوٹی تہمت گناہ کبیرہ ہے، یہ ہلاکت کا باعث ہے، اور پھر اس جھوٹی تہمت کو لگا کر سب کے سامنے کسی کے لیے زوال عزت کا سبب بن جانا دیگر حرام فعل ہے۔
یہاں پر بہت آسان ہے، یہ بہنیں ایک دوسرے پہ الزام لگا دیتی ہیں، بدنام کر دیتی ہیں پورے خاندان میں، اور پھر دل کی ٹھنڈک اور سکون محسوس کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ واللہ یہ دل کی ٹھنڈک نہیں ہے، یہ جہنم، اس ٹھنڈک کے پیچھے جہنم کا عذاب پوشیدہ ہے۔ جیسے برف ٹھنڈا ہوتا ہے لیکن آپ ہاتھ میں پکڑیں تو آپ کے ہاتھ کو جلا دے گا، اتنا خطرناک ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ جو دل کی ٹھنڈک آپ کو محسوس ہو رہی ہے، ٹھنڈک نہیں ہے، یہ جہنم کے انگارے ہیں، یہ سانپ ہیں، بچھو ہیں۔ جیسے آپ قبر میں پہنچیں گی، پہلے تو قبر بات کی بات، اتنی بری موت آئے گی، مرتے وقت انسان کی روح اتنی سختی اور شدت کے ساتھ نکالی جائے گی کہ اس وقت انسان کو احساس ہوگا یہ میں نے کیا کر دیا تھا۔ اور پھر قبر میں جا کے قیامت تک عذاب، اور پھر میدان محشر کی ذلت، اسی شخص کے سامنے اسے کھڑا کیا جائے گا اور اس ذلیل کرنے والے کو کھڑا کیا جائے گا، اور جن لوگوں کے سامنے اس نے اس کو ذلیل کیا تھا ان سب کے سامنے ثابت کیا جائے گا کہ جھوٹا اور مکار تو یہ ہے، یہ عورت ہے، یہ مرد ہے جس نے ان پہ جھوٹی تہمت لگائی۔ اور وہاں پر پھر سب کے سامنے ذلیل کر کے اس دہشت کے عالم میں، خوف کے عالم میں، بھوک پیاس کے عالم میں پھر منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو کیا فائدہ آخرت کی ایسی ذلت اور عذاب برداشت کرنے کا؟ تو جس بھائی نے، جس بہن نے کسی پر بھی جھوٹی تہمت لگائی، غصے میں لگائی، نادانستہ طور پہ لگ گئی، یا پری پلاننگ لگائی، دوسروں کو اس پر ابھارا، فوراً سب سے پہلے جس شخص کے ساتھ ایسا معاملہ کیا اس سے توبہ کرنی، اس سے معافی مانگنی ہوگی۔ معافی مانگنا بھی ایسا نہیں کہ تنہائی میں، جیسے ہمارے یہاں یہ بدعت ایجاد ہو گئی ہے کہ بڑی راتیں آتی ہیں میسیج، مجھے جو غلطی ہو گئی ساری زندگی معاف کر دیجیے گا۔ کیسے معاف کر دیں آپ کو خالی میسیج پر؟ آپ نے سب کے سامنے ذلیل کیا کسی کو اور آپ خالی میسیج کے اوپر معافی مانگ رہے ہیں؟ آپ کو اپنی عزت اتنی پیاری ہے؟ حکم شرع یہ ہے کہ جتنے لوگوں کے سامنے ذلیل کیا گیا اتنے لوگوں کے سامنے جا کے پھر معافی بھی طلب کرنی پڑے گی، تاکہ اپنے نفس کو ذلت محسوس ہو اور اس شخص کی عزت ان لوگوں کے سامنے بحال ہو سکے۔ اس لیے پھر اس کی عزت کو بحال کرنا یہ فرض ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہوگی۔ اگر یہ مشکل محسوس ہوتا ہے اور آخرت کے عذاب آسان محسوس ہوتے ہیں تو پھر انتظار کیجئے، اور اگر یہ آسان محسوس ہو رہا ہے، آخرت کے عذاب مشکل محسوس ہو رہے ہیں، تو سمجھ لیں آپ بہت بڑے سعادت مند ہیں۔ اس سعادت کو حاصل کیجئے اور فوراً سے پیشتر توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف فرمائے، اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا میرے ساتھ ہوا ہو تو مجھے بھی اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ ویسے الحمدللہ نہیں ہوا، میں نے کسی پہ کوئی الزام نہیں لگایا، لیکن میں ایک بات عرض کر رہا ہوں آپ کی ترغیب کے لیے، تو فوراً سے پیشتر ہر بھائی بہن سوچے اور اس میں کوئی اپنی ذلت اور بے عزتی محسوس نہ کرے۔ اصل عزت آخرت کی ہے، اصل ذلت آخرت کی ہے، یہاں کی عزت اور ذلت تو عارضی ہے، اس کی پرواہ نہ کرے۔ بہن نے فرمایا کہ اگر کسی نے یہ نیت کی تھی کہ وہ ہر مہینے مثال کے طور پہ 3 روزے رکھیں گے، نفلی روزے نیت کی تھی، ایام 20 کے جو روزے ہوتے ہیں، پھر ایک روزہ رکھا تو اتنی نقاہت ہو گئی کہ کچھ انتہا نہیں تو باقی 2 چھوڑ دیے، تو کیا اس میں کوئی گناہ کا پہلو ہے؟ دیکھیں، ایک ہوتا ہے روزے کی نیت کرنا، ارادہ کرنا، اور ایک ہوتا ہے باقاعدہ منت ماننا۔ منت ماننا اسی وقت متحقق ہو سکتا ہے جب آپ نے زبان سے الفاظ ادا بھی کر دیے ہوں۔ مثلا کوئی بہن کہے کہ میں اللہ کی رضا کی خاطر ہر مہینے 3 روزے رکھوں گی، یا اس مہینے 3 روزے رکھوں گی، یہ تو واجب ہو گئے تھے، پھر ان کو رکھنے چاہیے تھے، ایک رکھا، نقاہت ہو گئی تو کوئی بات نہیں، بعد میں 2 بعد میں رکھ لیں، لیکن رکھے ضرور۔ لیکن اگر صرف دل میں ارادہ کیا تھا، جیسے بعض لوگ کہتے ہیں چلو میں سوچتا ہوں یار میں سنت پوری کروں گا، ہر مہینے 3 روزے رکھ لیتا ہوں، زبان سے کچھ بھی نہیں کہا، تو پھر یہ روزے کوئی واجب وغیرہ نہیں ہو جائیں گے۔ رکھے جائیں تو بہت اچھی بات ہے، نہیں رکھے جائیں تو چھوڑ دیجئے۔ دیکھیں، ہم نے پہلے آپ کو سمجھایا کہ نفلی عبادت اپنے مقام پر، لیکن علم کا حاصل کرنا بہت بڑی چیز ہے۔ آپ 5 منٹ علم حاصل کریں اور ایک طرف پوری رات کی عبادت رکھ دیں، انشاءاللہ حدیثیں ہمیں یہی بتاتی ہیں، قرآن یہی بتاتا ہے، اکابرین کے اقوال یہ بتاتے ہیں کہ آپ کی یہ عبادت، یہ علم حاصل کرنا، 5 7 10 منٹ کا علم حاصل کرنا شب بھر کی نفل عبادت سے افضل ہے۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عالم کی 2 رکعت نماز جاہل کے سال بھر کی عبادت سے افضل ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ عالم کا سونا جاہل کے عبادت کرنے سے افضل ہوتا ہے۔ تو علم بہت افضل چیز ہے، اس راز کو سمجھ جائیے، اور یہ جو مطلب عبادات کے ظاہر ہیں ان سے متاثر ہو کر اس قیمتی شے کو ضائع نہ کریں، اس سے محروم نہ رہیں۔ جس نے اس راز کو سمجھا وہ کامیاب ہو گیا، جس نے نہیں سمجھا اس کے درجے ہمیشہ نیچے رہیں گے۔ کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم جی بہن، وعلیکم السلام۔ جی، مجھے یہ معلوم کرنا تھا مفتی صاحب کہ میرے جو ہے نا فادر کی ڈیتھ ہو چکی ہے، ٹھیک ہے؟ تو میرے ددیال والوں نے میرے بھائی کو جو ہے نا وہ پراپرٹی کا یعنی حصہ دے دیا تھا فادر کی ڈیتھ کے بعد، ٹھیک ہے؟ میرا ایک ہی بھائی ہے اور ہم 4 بہنیں ہیں، تو مجھے معلوم یہ کرنا تھا کیا اس پراپرٹی میں اب ہم لوگوں کا بہنوں کا حصہ ہے یا صرف پراپرٹی پہ بھائی کا ہی حق ہے؟ مطلب ٹوٹل بھائی کو دے دی؟
جی بالکل، فادر کی ڈیتھ ہو گئی تھی تو دادا نے کہا، دادا زندہ تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ جو ہمارے بیٹے کے نام کی پراپرٹی ہے نا وہ ہم اپنے پوتے کو دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے، ریٹن فارم میں بھی یعنی ان کا استعمال ہوتا ہے. بھائی میرے سارے بالکل میں عرض ڈاکومنٹس کرتا ہوں بہن، بالکل عرض کرتا ہوں. دیکھیں یہی تو مصیبتیں ہیں جس کو ہم بار بار آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں، اس پہ تبصرہ کرتے ہیں. کالر ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بھائی. مفتی صاحب میں محمد لیاقت بات کر رہا ہوں مسقط سے. ماشاءاللہ، ارشاد فرمائیں بھائی. سر میرا سوال یہ ہے کہ فرض کریں 100 آدمی ہیں اور ان 100 آدمیوں کا 1,000 روپیہ ہمیں ملتا ہے کہ ان کو 1 مہینہ تک کھانا کھلانا ہے. ٹھیک ہے. اور ہم لوگ ان کو 1 مہینہ کھانا کھلاتے ہیں اور سامان کے لیے بھی دوڑ دھوپ کرتے ہیں، اور مہینے کے آخر میں کچھ پیسے جو بچ جاتے ہیں وہ پیسے حرام ہوں گے یا حلال ہوں گے؟ یہ کمپنی آپ کو ٹھیکہ دیتی ہے جیسے یوں؟ جی جی، کمپنی ٹھیکہ دیتی ہے کہ ان آدمیوں کو اتنے پیسوں میں کھانا کھلانا ہے 1 مہینے تک. اچھا. اور آخر میں ان پیسوں سے کچھ پیسے جو بچ جاتے ہیں وہ حرام ہوں گے یا حلال ہوں گے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں. دوسرا سوال یہ ہے جی جی فرمائیں. کہ کسی غیر مسلم کو صدقے کے کپڑے وغیرہ دینا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ غیر مسلم کو، ٹھیک ہے، اور میں بتاتا ہوں انشاءاللہ. میرے ورد لب ہے نبی نبی